السلام علیکم میرے ملک کے بے روزگار نوجوانوں، آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ میں عمران صدیقی آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ اچھی خبرز اور مفید معلومات لے کے آتا ہوں۔ تو آج کی جو اچھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ کامیاب نوجوان پروگرام فیز 2 کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس سے کون کون فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں جی پہلے سے موجود کاروبار کرنے والے نوجوان اور نیا کاروبار شروع کرنے والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں اور اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا گورنمنٹ نے جو ہے اقدام اٹھایا ہے۔ میں اگلی بات آپ کو یہ شیئر کروں کہ اب جو ہے وہ قرضے کی جو لمٹ ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے۔ جی ہاں بالکل 2.5 کروڑ تک کا جو ہے وہ اب قرضہ دیا جائے گا، جو کہ پہلے جو دیا جا رہا تھا اس سے میرے خیال میں تو کافی حد تک زیادہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ بڑا سمپل طریقہ ہے جی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا، آپ اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ گائیڈ کروں گا۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھ کے آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب طریقہ کار کیا ہے جی، اپلائی کس طرح کیا جاتا ہے یہ میں یہاں پہ بتانے لگا ہوں۔ موبائل اور لیپ ٹاپ اگر آپ کے پاس ہیں اور اس کے اوپر نیٹ کنیکشن ہے تو آپ گھر بیٹھے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کون سی ویب سائٹ ہے اپلائی کرنے کے لیے، کون سی ویب سائٹ کھولنی پڑے گی، کس طرح اپلائی کرنا پڑے گا، ہم تو بالکل سمجھ ہی نہیں ہے، ہمیں کبھی یہ یوز ہی نہیں کیا۔ تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی اسکرین کے اوپر ویب سائٹ میں نے لکھ دی ہے، یہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں، یہی آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ کھول لینی ہے۔ اب اپلائی کیسے کرنا ہے یہ میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تاکہ اس بندے کو بھی پتہ چل جائے جس کو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو ویب سائٹ پر جب آپ جائیں گے، اوپن کرنے کے بعد جو پہلا مرحلہ ہوگا وہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اسکرین کو غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اچھا، جب آپ ویب سائٹ کھولیں گے نا، یہ کامیاب جوان .gov.pk/home، تو اس میں آپ نے یہاں تھوڑا سا نیچے سکرول کرنا ہے۔ یہ سامنے ریڈ کلر میں لکھا پڑا ہے اپلائی فار لون۔ آپ نے جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن فارم کھل کے آ جائے گا۔ یہ اس کے تقریباً 10 ایک سٹیپ ہیں جو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے برائے مہربانی، پہلے تو انسٹرکشنز کو آپ پڑھ لیں۔ وہ کہتا ہے جی کہ آپ اس فارم کو مکمل طور پر پر کریں، تمام خانے پر کرنا لازمی ہے۔ تمام شکایات کے لیے پاکستان سٹیزن پورٹل وزٹ کیجیے۔ برائے مہربانی نادرہ سے تصدیق کے پیش نظر قومی شناختی کارڈ نمبر، تاریخ اجرا اور تاریخ پیدائش والے خانے احتیاط سے پر کرنے ہیں۔ یہ خیال رکھنا ہے، یہاں پہ پچھلے مرتبہ جو اپلیکیشنز لوگوں نے سبمٹ کی تھیں تو اس میں لوگوں نے بہت زیادہ غلطیاں کی تھیں جس کی وجہ سے ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ بعد میں وہ گلہ کر رہے تھے جی کہ ہماری جو درخواست ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی، نام نہیں آیا۔ تو اس میں جو پہلا سٹیپ ہوگا یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سرکاری ملازم ہیں۔ یہ ساتھ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے لکھ رکھا ہے یہاں پہ۔ میرے خیال میں تو آپ کو دشواری پیش نہیں آئے گی، آپ آسانی کے ساتھ اس کو فارم کو فل کر سکتے ہیں۔ اگلا سٹیپ آپ نے بتانا ہے کہ سٹیزن شپ جو سٹیٹس ہے آپ کا وہ کیا ہے، آپ نان ریزیڈنٹس ہیں یا ریزیڈنٹس ہیں۔ آپ نے یہ شہری حیثیت اپنی لکھنی ہے، یہاں پہ بینک کا نام لکھنا ہے آپ نے جس سے مطلب آپ لون یا یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی ڈیٹیل میں یہ بینکوں کے نام یہاں دیے ہوئے ہیں، آپ اپنے نزدیک جو بینک آپ کو پڑتا ہے اس کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اگلے مرحلے میں وہ پوچھتا ہے جی کہ آپ کا جو ہے وہ بزنس سٹیٹس کیا ہے، مطلب آپ نیو بزنس شروع کر رہے ہیں یا ایکسپینشن آف ایگزسٹنٹ بزنس، پہلے سے آپ کا موجودہ کاروبار ہے اور آپ اس کو جو ہے پھیلانا چاہتے ہیں آگے، تو آپ نے ان دونوں میں سے جو آپ کا ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہ پوچھتا ہے جی آپ سے کہ آپ کوئی پولیٹیکل پرسن تو نہیں ہے، سیاسی شخصیت ہیں، یس یا نو، تو ظاہر ہے آپ نے نو ہی کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرے سٹیپ پہ جانا ہے۔ جب تک آپ یہ فل نہیں کریں گے تب تک آپ اگلے سٹیپ کی طرف موو نہیں ہو سکیں گے۔ وہ دیکھیں نا، میں اب نیکسٹ کرنے لگا ہوں تو وہ ریکوائرڈ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ لکھو۔ تو میں یہاں سیمپل کے طور پہ سمجھانے کے لیے یہاں ایک عارضی طور پر اپنا فارم فل کرنے لگا ہوں، تو آپ نے اس کو غور کرنا ہے۔ میں جی ریزیڈنس کر دیتا ہوں یہاں پہ، بینک کا نام میں فار ایگزامپل یہاں پہ
کوئی بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں، میں حبیب بینک کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کیا آپ منتخب شدہ بینک میں ملازمت کرتے ہیں؟ تو میں تو نہیں کرتا، میں نو کروں گا۔ وہ کہتے ہیں سیاسی شخصیت ہیں، میں نہیں ہوں جی۔ بزنس سٹیٹس جی میرا پہلے سے کاروبار ہے، میں اسی کو پھیلانا چاہ رہا ہوں۔ آپ اگر نیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو نیا لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے۔ اگلا جو فارم فلے گا یہ آپ کی ذاتی معلومات ہوگی، پرسنل انفارمیشن، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، تو یہ آپ نے تھوڑی سی کریکٹ دینی ہے، غلطی اس میں کوشش کریں نہ کریں۔ پہلے تو وہ اپلیکینٹ نیم مانگتا ہے۔ اپلیکینٹ نیم کا مطلب ہے آپ اپنا درخواست گزار جو ہیں آپ بذات خود اپنا نام لکھیں، یا آپ کسی کا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کا نام لکھیں۔ اب فار ایگزامپل شناختی کارڈ کے مطابق میرا نام جو ہے وہ محمد عمران ہے، تو میں یہاں پہ محمد عمران لکھ دیتا ہوں۔ جینڈر جو ہے وہ میں میل سلیکٹ کر رہا ہوں، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ یہاں پہ میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر سمجھانے کے لیے، مثال دینے کے لیے تھوڑا سا غلط لکھنے لگا ہوں اپنی شناخت چھپانے کے لیے، تو یہ میں نے آئی ڈی کارڈ نمبر یوں غلط فیڈ کر دیا کیونکہ میں ڈیمو بنا رہا ہوں۔ آپ نے اپنا جو ہے آئی ڈی کارڈ نمبر اوریجنل لکھنا ہے جو آپ کا ہے۔ تو میں یہاں پہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں جی، دوبارہ میں اپنا آئی ڈی کارڈ یہاں ڈال رہا ہوں، یہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اب وہ پوچھتا ہے جی آئی ڈی کارڈ آپ کا جو ایشو ڈیٹ ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ اپنے شناختی کارڈ اگر آپ کا انگلش میں بنا ہوا ہے کارڈ تو آپ نے اس کے اوپر CNIC ایشو ڈیٹ فرنٹ پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سے دیکھ لینی ہے۔ اردو میں ہے تو اس کی بیک سائڈ پہ تاریخ اجرا لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہاں سے آپ نے کیلنڈر کی مدد سے سلیکٹ کرنی ہے۔ فار ایگزامپل میری جی آئی ڈی کارڈ ایشو ڈیٹ 2012 ہے، 1 اگست، اور وہاں یہ جو ہے ایشو ڈیٹ وہ کنفرم بھی کرنی ہے دوبارہ، مطلب کہ ریپیٹ کرنا ہے وہ، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم آپ غلط لکھ گئے ہوں تو دوسری مرتبہ آپ وہ غلطی نہ کریں۔ تو میں دوبارہ یہی ڈیٹ لکھنے لگا ہوں 1 اگست 2000، میں یہاں پہ 12 کرنا۔ اگر یہ ڈیٹا میچ نہیں کرے گا تو وہ آگے نہیں جائے گا، یہیں پہ ایرر دے دے گا۔ ڈیٹ آف برتھ مانگتا ہے جی وہ آئی ڈی کارڈ کے مطابق، فار ایگزامپل میری جی 1/8/1988 ڈیٹ آف برتھ ہے۔ اب دوبارہ میں کنفرم کرنے لگا ہوں جی 1/8/1988 میں۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھتے آئیں، انشاءاللہ یہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ نمبر آف ڈیپینڈنٹ کہ آپ کا انحصار جو ہے وہ کتنے بندوں پہ ہے، زیر کفالت افراد جو آپ کے ہیں، تو آپ گھر کے جتنے فیملی ممبرز ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ سنگل ہیں یا میریڈ ہیں یا ادر آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں جی میریڈ ہوں تو میں میریڈ سلیکٹ کر رہا ہوں۔ فادر نیم، ہسبینڈ نیم وہ مانگتا ہے جی کہ اگر میں فیمیل وہاں سلیکٹ کروں گا تو یہاں پہ مجھے جو ہے وہ شوہر کا نام لکھنا پڑے گا۔ اگر میں نے ادھر اپنا نام سلیکٹ کیا تو یہاں پہ میں اپنے والد کا نام لکھوں گا۔ فار ایگزامپل میرے والد کا نام حبیب اللہ ہے تو میں یہاں پہ حبیب اللہ لکھ رہا ہوں۔ والد کا شناختی کارڈ نمبر بھی یہاں پہ مانگتا ہے وہ، تو میں سیمپل کے طور پہ یہاں پہ والد کے آئی ڈی کارڈ کا نام لکھ دیتا ہوں۔ وہ یہاں یہ کہتا ہے اسپیشل کریکٹرز اینڈ نمبرز آر ناٹ الاؤڈ، یہ خیال رکھنا ہے یہاں پہ جو والد کا نام لکھنا ہے وہ ڈیجٹس میں نہ ہو۔ تو یہاں پہ میں آئی ڈی کارڈ نمبر والد کا لکھنے لگا ہوں۔ یہاں پہ جو اگلا نیکسٹ میرا خانہ ہے میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں جی، فار ایگزامپل یہ میں نے ایگزامپل دے دی ہے۔ یہاں پہ وہ ڈیش آپ نے ڈال دینی ہے، یہ ڈیش یہاں پہ نہیں ڈالنی، وہ کہتا ہے الاؤ نہیں ہے، تو میں ذرا ڈیش کے بغیر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، یہ میں نے لکھ دیا جی۔ اب وہ کہتا ہے ریلیجن آپ اپنا مذہب سلیکٹ کریں، نان مسلم جو ہے وہ اپنا مذہب سلیکٹ کریں گے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام سلیکٹ کروں گا۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے ڈو یو ہیو اینی ڈسیبلٹی، کیا آپ کوئی معذوری ہے؟ تو آپ یہاں پہ اگر نہیں ہے تو آپ نے نو کرنا ہے تو آپ نے یس کر دینا ہے، تو میں یہاں نو کرنے لگا ہوں۔ موجودہ آمدنی کا آپ کا ذریعہ کیا ہے؟ ایگریکلچر انکم ہے، کوئی سرٹیفکیٹس ہے، فارن ریمیٹنس آپ کی بیرونی ملک سے کوئی امداد آتی ہے، سیلری ہے، تو آپ کا جہاں پہ جو آپ کا سورس آف انکم ہے، آمدنی کا ذریعہ، وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ فار ایگزامپل میرا جو ہے آمدنی کا ذریعہ میرا اپنا بزنس ہے، تو میں یہاں پہ سیلف بزنس سلیکٹ کر لیتا ہوں، یا ادر بزنس، یا میں انکم فرام سیلری کر لیتا ہوں۔ جو آپ کا آمدنی کا ذریعہ، میری اس کو آپ نے رٹا نہیں لگانا، میں ادر کر رہا ہوں۔
औसतन मौजूदा माहाना आमदनी एवरेज करंट मंथली इनकम वो कहता है आपकी कितनी होती है इस वक्त। तो मैं यहाँ पे अपनी मौजूदा जो इनकम है वो लिखने लगा हूँ। मसलन मेरी जो है वो 12,000 इनकम है, तो मैं ये लिख देता हूँ। अदर मंथली इनकम जो है वो आपकी कितनी है, आमदनी के ज़राए आपके कितने हैं, तो मैं यहाँ पे जी 6,000 से ये 6,000 से मैं कम लिखने लगा हूँ। ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। वो कहता है जी कि क्या आपका कोई बैंक अकाउंट है, तो मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो करने लगा हूँ। बैंक का नाम पूछता है जी, अगर आपका नाम बैंक अकाउंट है तो आपने येस करना है, तो फिर आपने बैंक का नाम लिखना पड़ेगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बैंक का अकाउंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा, तो मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। अगर है तो मुझे फिर बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आगे वो मुझसे पूछता है जी कि आपका बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, तो मैं यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ लिख दूँगा। ज़ाती असासे वो कहता है आपके कितने हैं, तो वो ज़ाती असासे मैं यहाँ पे लिख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो ज़ाती असासा है वो 25,000 रुपये है, या जितने भी 10 लाख है, जितने भी वो आपने लिख लेना है। दरख्वास्त गुजार के किसी यूटिलिटी बिल का नंबर, आपने लास्ट टाइम जो बिजली का बिल जमा करवाया है या किसी तरह का कोई बिल जमा करवाया है, तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे यूटिलिटी बिल जो है वो उसका नंबर लिखना है, जिसका रेफरेंस नंबर होता है या जो भी है। दरख्वास्त गुजार का NTN नंबर, अगर आप पहले से बिज़नेस होल्डर हैं तो आपने यहाँ पे अपना NTN नंबर भी डालना है। अब वो यहाँ पे कहता है जी कि दरख्वास्त गुजार की तस्वीर, अच्छी सी तस्वीर आपने स्कैन करनी है और यहाँ से आपने अपलोड करनी है। मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ अपने कंप्यूटर से कोई तस्वीर ले लेता हूँ जो मेरे कंप्यूटर में सेव पड़ी हो सैम्पल्स पिक्चर्स के अंदर। तो मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये पासपोर्ट साइज़ का आज़म की पिक मैं अपलोड करने लगा हूँ। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसको आपने कोई मजाकन नहीं लेना या इस तरह कोई, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने अपनी पिक अपलोड करनी है। यहाँ पे वो कहता है कि CNIC का जो फ्रंट साइड है वो आपने अपलोड करनी है। आपने अच्छी क्वालिटी के अंदर इसकी जो ID कार्ड की कॉपी है उसको स्कैन करना है। आप अपने मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप के पास स्कैनर है तो उससे अच्छी क्वालिटी में स्कैन हो सकता है, या आप अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन जो है वो कैम स्कैनर कर लें, उससे भी आप जो है वो स्कैनिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ID कार्ड के लिए भी कोई एग्जांपल यूँ देने लगा हूँ, क्योंकि जब तक ये मैं फ़िल नहीं करूँगा तो ये आगे अगला स्टेप मेरा नहीं जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट कर दिया है जी। तीसरा स्टेप मेरा आप लोगों के सामने आया है। तो यहाँ पे वो एजुकेशन मांगता है। एजुकेशन का मतलब होता है जी कि आप की तालीम कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूँ तो मैं MA सेलेक्ट करूँगा। वो कहते हैं जी कि आपके पास कोई तकनीकी तालीम है, जैसे कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है या कोई इस तरह की आपकी कोई टेक्नोलॉजी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ये सारी कैटेगरी इसमें हैं, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे कंप्यूटर के रिलेटेड थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन है तो मैं यहाँ कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करने लगा हूँ। वो कहते हैं जी क्या आप कारीगर हैं या किसी हुनर में महारत रखते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से कंप्यूटर सेलेक्ट करने लगा हूँ। यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मैं काम कर लेता हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिए। आप अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं जी कि आप अपनी जो तालीमी असनाद हैं वो भी अपलोड करें। वो आपने डिग्री जो है स्कैन करके उसको अपलोड करना है। तकनीकी तालीम की दस्तावेज़ अपलोड करें। जो आपका डिप्लोमा है वो भी आपने अपलोड करना है। तो मैं सैम्पल के तौर पे यूँ पिक्चरें अपलोड करने लगा हूँ ताकि मैं अगले स्टेप तक जाके आपको समझा सकूँ। आखिर में मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा, इसको मैं कैंसिल कर दूँगा, ताकि आपको आखिरी, मेरा मकसद आपको यहाँ आखिरी स्टेप तक लेके जाना है। अभी हम तीसरे स्टेप पे बैठे हैं, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इसकी समझ आए, स्किप नहीं करनी इसको। आगे है जी फ़नी तालीम का सर्टिफिकेट या कोई मसावी दस्तावेज़, आपकी इक्वलेंस का कोई सर्टिफिकेट है, नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, अगर है तो आप इसको अपलोड कर दें। तो नेक्स्ट जब आप जाएंगे तो अगली जो मालूमात का सेक्शन आपका खुलेगा, स्टेप 4, वो मालूमात बराए राबता होगा। ये आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है इसको फ़िल करते हुए। आपने सबसे पहले अपना मौजूदा पता मेंशन करना है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जी मैं अपने महल्ले का नाम यहाँ शो नहीं करवाना चाह रहा, मैं तहसील से लिखना चाह रहा हूँ कि मैं जी पिपला डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली का रहायशी हूँ। तो आपने अपना ID कार्ड की बैक साइड पे जो पता लिखा हुआ है वो आपने लिख देना है। यहाँ पे वो प्रोवेंस पूछता है, मैं सुबह पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा जी मियाँ वाली है, तो मैं यहाँ से अपना मियाँ वाली सेलेक्ट करने लगा हूँ। तहसील वो मेरी मांग रहा है तो मैं पिपला से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने पिपला सेलेक्ट कर लिया है।
اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کا مستقل پتہ جو ہے وہ موجودہ سے مختلف ہے تو آپ لکھیں، جو اگر آپ کا جو اوپر پتہ دیا ہوا ہے سیم وہی ہے تو ایز ابو پہ ٹک لگا دیں، سیم ٹو سیم اسی طرح آپ کا پتہ جو ہے وہ لکھ دے گا۔ اگلی چیز جو ہے وہ ہے کہ ریزیڈنشل فون نمبر ود ایریا کوڈ، اگر آپ کے گھر میں پی ٹی سی ایل یا کوئی بھی لینڈ لائن نمبر لگا ہوا ہے تو آپ نے جیسے اس نے ایگزامپل دے رکھی ہے یہاں پہ لکھ سکتے ہو۔ میں فار ایگزامپل ویسے مثال سے سمجھانے کے لیے یوں نمبر میں انٹر کر دیتا ہوں، یہاں پہ وہ میرا پرائمری موبائل نمبر جو میرا پرسنل ہے وہ مانگ رہا ہے، تو میں یہاں پہ ایگزامپل دینے کے لیے یہاں پہ 11 ڈیجٹ کا موبائل نمبر لکھ دیتا ہوں۔ یہ میرا موبائل نمبر نہیں ہے، میں نے ایگزامپل دینے کے لیے سمجھایا ہے۔ سیکنڈری موبائل نمبر، اگر یہ نمبر میرا بند ہو تو متبادل نمبر کوئی اور، آج کل تو آپ لوگوں نے 2 سمیں موبائل میں ڈالی ہوتی ہیں، تو آپ کوئی دوسرا موبائل نمبر جو ہے وہ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایگزامپل کے طور پہ دوسرا موبائل بھی دے دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ پرائمری سم آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اگر آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہے تو یس کر دیں، نہیں تو آپ نو کر دیں۔ ای میل ایڈریس مانگ رہا ہے، ای میل ایڈریس بھی آپ اپنا دے سکتے ہیں، میں ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ ای میل ایڈریس سمجھانے کے لیے یوں دے رہا ہوں، یہ میرا ای میل ایڈریس نہیں ہے۔ آپ اپنا ذاتی موبائل جو ای میل آپ نے پلے اسٹور کے اندر بھی لگایا ہوتا ہے موبائلز کے اندر، وہ بھی آپ دے سکتے ہو۔ اگلی چیز ہے آپ کی جی کہ ریزیڈنس ٹائپ، آپ کی رہائش کون سی ہے، آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، کرایہ پہ رہتے ہیں، کمپنی نے آپ کو پرووائڈ کی ہوئی ہے، یا آپ کی ذاتی ہے۔ اب میں ذاتی رہائش میں رہتا ہوں تو میں اون کر دوں گا، اس میں آپ کی جو کیٹیگری لگے گی وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، تو میں نے یہ بھی سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب میں نیکسٹ مرحلے پہ جا رہا ہوں۔ 5ویں سٹیپ پہ جب میں آؤں گا تو یہ اب میری بزنس کی معلومات لے گا، یہ بھی آپ نے کریکٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ انڈسٹری کیٹیگری پوچھتا ہے کہ کاروبار کی مرکزی نوعیت کیا ہے، آپ کے ایگریکلچر ہیں، پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہیں، سروس ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں، جو بھی آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر لیں۔ بزنس سیکٹر آپ کا کون سا ہے، ڈسٹریبیوشن کا ہے، فوڈ اینڈ ریسٹورنٹ ہے، ادر ہے، جو بھی آپ اس میں سے سلیکٹ کر لیں۔ بزنس سب سیکٹر، کاروبار کا ذیلی شعبہ آپ کا کون سا ہے، ان میں سے آپ جو آپ کے ریلیٹڈ ہو وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے جس کے اوپر یہ ریڈ نشان لگے ہوئے ہیں یہ فل کرنا مسٹ ہے، اس کے بغیر وہ نہیں آگے جو ہے اگلا مرحلہ آئے گا۔ تو وہ بزنس کی نوعیت مانگتا ہے، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں یا آپ کا لوکل بزنس ہے، میں نے لوکل کر دی ہے۔ بزنس کا نیم مانگتا ہے، تو فار ایگزامپل میں یہاں پہ جی میری اکیڈمی ہے تو میں اکیڈمی کا نام لکھ دیتا ہوں، جو بھی ہے آپ نے لکھ دینا ہے۔ بزنس ڈیٹیل مانگتا ہے یہاں پہ، منتخب کردہ کاروبار کی تفصیل، جو آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ نے منتخب کردہ جو ہے وہ کاروبار، تو میں جو بھی آپ اگر میں ایکسٹینڈ کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں اپنے کاروبار کی جو ہے وہ ڈیٹیل میں دے دوں گا۔ فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں جی کہ میں میرا جو ہے وہ آن لائن کا کام ہے یا جو بھی ہے میں یہاں پہ وہ مینشن کر دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے کاروبار کا نام لکھنا ہے۔ بزنس کا ایڈریس مانگ رہا ہے تو آپ اپنے کاروبار کا جو ہے وہ ایڈریس دیں گے، میں پپلا میاں والی لکھ رہا ہوں۔ بزنس پروونس ہے وہ میں صوبہ پنجاب میں اندر یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہ سلیکٹ کروں گا۔ بزنس ڈسٹرکٹ جو ہے میں میاں والی سلیکٹ کرنے لگا ہوں، یہاں پہ آپ نے اس ڈراپ ڈاؤن مینیو میں جا کے یہاں سے میاں والی سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد وہ بزنس تحصیل مانگ رہا ہے، میری اب تحصیل پپلا ہے، آپ نے اپنا جیسے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کی تحصیل جو ہے آٹو سلیکٹ ہو جائیں گی۔ کاروباری رجسٹریشن کی موجودہ حیثیت کیا ہے، آپ رجسٹرڈ ہیں ان رجسٹرڈ ہیں، تو میں الحمدللہ NTN ہولڈر ہوں تو میں رجسٹرڈ یہاں پہ کر دوں گا۔ یہاں پہ وہ کاروبار کی قسم مانگتا ہے کہ آپ کی لمیٹڈ کمپنی ہے، پارٹنرشپ فارم ہے، تو میری لمیٹڈ کمپنی ہے، میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ کاروبار سے منسلک کسی یوٹیلیٹی بل کا نمبر وہ آپ نے دے دینا ہے، NTN آپ کا ہے تو وہ دے دینا ہے۔ آپ نے جی کوئی آرٹیکل وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آپشنل ہیں۔ آپ کے نام پہ کوئی گاڑی رجسٹرڈ ہے تو وہ بھی آپ یس نو کر سکتے ہیں، میری کوئی گاڑی نہیں ہے۔ اگر گاڑی رجسٹرڈ ہے تو اس کی وہ جو ہے وہیکل بک بھی آپ کو اپلوڈ کرنی پڑے گی۔ یہ چیزیں آپشنل ہیں، اگر آپ نہ بھی اپلوڈ کریں تو آپ اگلے مرحلے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگلا مرحلہ ہے آپ کا جی قرض کی تفصیلات، کہ آپ کس طرح کا لون لینا چاہتے ہیں۔ لون ٹائپ ہے، قرض کی قسم ہے، آپ یہاں سے لانگ ٹرم لینا چاہتے ہیں، لیز ہے، جو بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یہاں پہ قرض کی مد مانگتا ہے کہ کتنے آپ قرضہ لینا چاہتے ہو، یہ آپ اپنے یہ ٹائر پڑھیں یہاں پہ جو آپ سلیکٹ کر لیں۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں یہاں سے، یہ 10 لاکھ سے لے کر اتنے تک۔ وہ کہتے ہیں ٹینیور کتنا ہو، کتنے عرصے بعد کتنے عرصے تک لینا چاہتے ہیں۔ میکسیمم یہاں پہ 8 ایئرز ہے، تو آپ جتنا اپنے مرضی کے مطابق ٹینیور جو ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں۔
کاروبار کی متوقع لاگت آپ کی کتنی ہے جو آپ شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی اماؤنٹ آپ جتنی آپ کی ہو یہاں پہ مینشن کر دیں، تھوڑی لکھیں، زیادہ نہیں لکھنی۔ ریکوائرڈ لون اماؤنٹ، آپ کو مطلوبہ قرض کی رقم روپے میں بتانی ہے کتنی چاہیے، مجھے 5 لاکھ چاہیے تو میں 5 لاکھ، یہ آٹومیٹک آگے لکھ دے گا جیسے ہی میں یہاں پہ مینشن کروں گا ڈیجٹس میں۔ تو ایکوریٹ یہاں پہ مانگ رہا ہے وہ ذاتی وسائل سے جمع کروائی جانے والی رقم، وہ بھی آپ کتنی یہاں سے پرسنٹیج سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی گریس پیریڈ ان کیس آف نیو بزنس اونلی، رعایتی مدت آپ کتنی لینا چاہتے ہیں، جتنی بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں۔ یہاں پہ میکسیمم 12 منتھ تک جو ہے وہ الاؤ ہے۔ اگلے مرحلے پہ میں جانے لگا ہوں جی، یہاں پہ وہ بزنس پلان مانگتا ہے، یہاں پہ آپ نے یہ فیزیبلٹی جس کو کہتے ہو وہ آپ نے فل کرنی ہے۔ کرنٹ ایسٹ آپ کا موجودہ ایسے جو اثاثہ جات ہیں ان کا آپ نے حوالہ دینا ہے، کچھ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو، جتنی اماؤنٹس ہے آپ کی، فکسڈ ایسٹ قائم اثاثے کتنے ہیں اس کی مینشن کرنی ہے آپ نے یہاں، موجودہ واجبات کی رقم، لانگ ٹرم جو طویل المیعاد واجبات جس کو کہتے ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کر لینے ہیں، ذاتی وسائل سے جمع کروانے والی رقم وہ آپ نے لکھنی ہے۔ میں ایگزامپل دیتا جا رہا ہوں، آپ نے اپنا کریکٹ معلومات دینی ہے۔ منتھلی بزنس ریونیو، ماہانہ کاروباری آمدنی روپے میں وہ آپ نے لکھنی ہے۔ منتھلی بزنس ڈائریکٹ ایکسپنسز، ماہانہ کاروباری اخراجات آپ کے کتنے ہیں۔ اس کے بعد ماہانہ کاروباری اخراجات آپ نے لکھنے ہیں۔ موجودہ ملازمین کی تعداد، آپ کے پاس کتنے ملازم کام کر رہے ہیں، ملازمین کی جو ہے وہ تعداد متوقع جو آپ رکھیں گے وہ کتنی ہوگی۔ بزنس ایج، کاروبار سے وابستگی کا عرصہ کتنا آپ کو ہو گیا ہے، فار ایگزامپل 18 سال ہو گئے ہیں جی۔ آخری گوشوارہ جو آپ نے جمع کروایا، یہ چیزیں آپ کی آپشنل ہیں۔ ان فیزیبلٹی رپورٹ بھی جو آپ نے بنوائی ہوگی وہ بھی آپ نے اس میں اپلوڈ کرنی ہے، نہیں کریں گے تو یہ اگلے مرحلے کے لیے آپ کوالیفائی کر سکتے ہو۔ اب جی ہے مالی تفصیلات، یہ کہتا ہے کہ آپ کے والدین یا شریک حیات میں سے کوئی قرض نہ دہندہ ہے تو نہیں ہے تو آپ نو کر دیں، تفصیل ہوگی تو وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہوگی۔ تو یہ آپ کے پاس برائے مہربانی کسی بینک سے لیے گئے قرض کی تفصیلات جو ہے وہ آپ فراہم کریں، نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، نیکسٹ کریں گے۔ اب یہاں پہ حوالہ جات دینا ہے، قریبی ریلیٹیوز کے علاوہ کسی بھی 2 افراد کی تفصیلات فراہم کریں جس سے اگر آپ کی ویریفیکیشن کی جائے تو وہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا بتا سکیں۔ تو ریفرنس 1 میں نیم مانگتے ہیں جی، میں فار ایگزامپل احسن عمران لکھ دیتا ہوں۔ ریفرنس 2 کا جو ہے وہ نیم مانگ رہے ہیں تو میں جناب یہاں پہ محمد یا یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کامران فاروقی لکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی حوالہ 1 میں دیے گئے فرد کا آپ سے کیا تعلق ہے، تعلق لکھنا ہے، قریبی رشتہ یہاں پہ میرے خیال میں تو نہیں، آپ وہ کہتا ہے جی یہاں پہ ادر دین بلڈ ریلیٹیو، قریبی رشتہ نہیں یہاں پہ وہ دینا آپ نے۔ اگر حوالہ نمبر 1 میں دیے گئے فرد سے آپ کا کیا تعلق ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، کزن ہے یا جو بھی ہے۔ بلڈ ریلیشن اس میں نہیں لکھا جا سکتا، جیسے والد، والدہ، بیٹا، بیٹی۔ تو حوالہ نمبر 2 میں آپ نے بھی لکھ دینا ہے، فار ایگزامپل یہ کزن ہے۔ موبائل نمبر ان کے مینشن کرنے ہیں جو آپ نے حوالہ نمبر 1 والے کا دی ہے، موبائل نمبر اس کا ریفرنس 2 والے کا موبائل نمبر دینا ہے۔ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی آپ سے مانگیں گے، وہ بھی آپ نے دے دینا ہے۔ جو دوسرا حوالہ آپ نے دیا ہے اس کا بھی آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے۔ یہ کیپچا کوڈ ہے، یہ آپ نے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے اسی طرح یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو یہاں سے آپ ریفریش کوڈ بھی کر سکتے ہیں، چینج کر کے آپ نیا لکھ سکتے ہیں۔ تو میرے سامنے جو لکھا کھڑا ہے میں وہ یہی لکھنے لگا ہوں، 9XCDWK۔ یہ کیپسول آپ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ جیسے بڑے چھوٹے میں لکھا ہوا اسی طرح لکھنا ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں پہ یہ موبائل نمبر ابھی میں نے پورا نہیں لکھا تو وہ نہیں آگے جا رہا تھا، اب یہ میں نے نیکسٹ کر دیے۔ اب یہ آپ کی ڈکلیریشن ہے کہ جی آپ بیان حلفی دے رہے ہیں، میں محمد عمران ولد حبیب اللہ یہ اقرار کرتا ہوں کہ میرے جو ذاتی معلومات جو میں نے آپ کو فراہم کی ہیں یہ درست ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی جعل سازی نہیں ہے۔ آئی ایکسیپٹ پہ یہاں کلک کرنا ہے اور سبمٹ کر دینا ہے، آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ جمع ہو جائے گی۔ اب میں یہاں سبمٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے ساری جو معلومات دی ہیں وہ غلط ہیں، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہیں، تو اس وجہ سے اب میں یہ آخری مرحلے پہ جا کے رک گیا ہوں۔ آپ کیونکہ میں یہ ڈکلیریشن نہیں دینا چاہتا، میں اقرار نہیں کرتا کیونکہ میں نے معلومات درستی نہیں دی، تو میں نے یہ مقصد آپ کو سمجھانا تھا، میں نے سمجھا دی ہے۔ کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھ کے آپ اپلائی کریں، خود سمجھ نہ آئے اگر آپ پپلا میاں والی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے گھر میں، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، موسٹ ویلکم، تعاون کریں گے۔
آپ کو جی اپلائی کر دیں گے، سمجھائیں گے بھی صحیح کیسے آگے آپ نے چلنا ہے، مکمل معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھی ہے۔ آخر میں گزارش کروں گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسی طرح کی مفید معلومات ہم دیتے ہیں، کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو اس طرح کی مفید معلومات، تو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جی۔